میرا نام جمیل ہے۔ میری جاب کا تقاضا ہے کہ میں کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر اور اسی طریقے سے شہر شہر گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ اگرچہ میں اپنی کمپنی کی طرف سے ہی ایک شہر سے دوسری شہر بھیجا جاتا ہوں، لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر جانے پر میرا ہوٹل کا خرچہ، میرے کھانے پینے کا خرچہ، میری رہائش، یہ تمام معاملات بھی ظاہری بات ہے کہ کمپنی کے سپرد ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں کوئی اور ایکٹیویٹی کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنی ذاتی جیب سے کرنی پڑتی ہے، لیکن کمپنی کی اتنی سہولت میرے پاس بہرحال میسر ہے کہ مجھے اچھے سے اچھے 5 اسٹار ہوٹلوں کے کمرے، اچھے کھانے اور بہت کچھ جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس بار میں جس شہر آیا تھا، اس شہر میں میری چھوٹی بہن ہادیہ بیاہی ہوئی تھی۔ ہادیہ مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی اور اسے ہم نے یہاں پر اس شہر میں بیاہ کر کے دیا تھا۔ اس کی شادی کو لگ بھگ 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس کا شوہر دبئی میں کہیں جاب کرتا تھا اور وہ یہاں پر اپنے ساس سسر اور اپنی ایک نند کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی نند کا نام نادیہ تھا، جبکہ میری بہن کا نام ہادیہ تھا۔ میں 1-2 مرتبہ یہاں ان کے گھر آ چکا تھا اور میری نادیہ کے بارے میں رائے ایسی تھی کہ نادیہ کے رشتے کے لیے شاید میں اپنے گھر والوں سے کہتا اور وہ بات کرتے، کیونکہ نادیہ ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اگرچہ ہمارے گھر میں وٹے کی شادی کا رواج نہیں تھا، لیکن میں جتنی بار بھی گیا نادیہ کے حسن نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور نادیہ کو دیکھ کر کے میں ٹھنڈی آہیں بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بڑے جسم کی اچھی خاصی صحت مند لڑکی، جس کا وزن کم سے کم 65 سے 70 کلو کے درمیان رہا ہوگا۔ وہ موٹی نہیں تھی بلکہ ایک مضبوط جسم کی مالک تھی، ایسی جیسے کوئی جٹی ہو، ایسے جیسے کوئی دودھ مکھنوں سے پلی ہوئی لڑکی ہو۔ کم تو ہماری ہادیہ بھی نہیں تھی۔ ہادیہ اگرچہ دبلی پتلی تھی لیکن بالکل ایک ماڈل گرل کی طرح لگتی تھی، پتلے پتلے نقوش، لمبا قد اور اس کے ساتھ سٹول جسم، جو کہ ہادیہ کو ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ لڑکی بتاتا تھا، ایک خوبصورت لڑکی بتاتا تھا۔ کوئی بھی ہادیہ کو دیکھے تو دیکھ کر کے ہادیہ پہ عاشق ہو جائے، دیوانہ ہو جائے۔ میں اس کا بھائی تھا، ظاہری بات ہے کہ میں اپنی بہن کے بارے میں اگر ایسی اوپینین دے رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہادیہ بھی کوئی چیز رہی ہوگی، اور ہادیہ کو دیکھ کر کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی حور یا اپسرا سے کم ہے۔ میری ایک عادت تھی کہ جس ہوٹل میں بھی رکتا تھا وہاں پر کوئی نہ کوئی پہچان بنا لیتا تھا، اور پھر پہچان والے کے ذریعے سے ہی میں کوئی نہ کوئی اپنے لیے روم سروس طلب کر لیا کرتا تھا۔ یہ جہاں پر بھی میں جس شہر میں بھی جا کر کے رکتا تھا وہاں پر میں کوئی نہ کوئی اپنی ایسی پہچان ضرور بنا کے رکھتا تھا، اور پھر کوئی نہ کوئی ایسی لڑکی، کوئی نہ کوئی ایسی عورت جو کہ روم سروس کے طور پر کام کرتی تھی وہ مجھے مل جاتی تھی، اور پھر 2 سے 3 دن جتنا عرصہ بھی میں وہاں پر رہ کر کے گزارتا تھا، میں وہاں پر خوب انجوائے کرتا تھا۔ جب میں یہاں اس شہر آنے لگا تھا اور جس ہوٹل میں میں نے قیام کرنا تھا، اس شہر میں آنے سے پہلے میں ایک دفتر گیا تھا۔ یہ ایک اخبار کا دفتر تھا جہاں پر میرا ایک دوست کام کرتا تھا، اس کا نام احتشام تھا۔ اب میری احتشام سے ملاقات ہوئی اور احتشام سے باتوں باتوں میں اس شہر کا اور اس ہوٹل کا تذکرہ چل نکلا۔ اب احتشام نے مجھے کہا کہ یار، تم جس ہوٹل میں رہنے کا سوچ رہے ہو یا جس ہوٹل میں جانے کا سوچ رہے ہو، وہاں پر جا کر کے تمہیں ایک نمبر دیتا ہوں، اگر میری مانو تو اس لڑکی کو روم سروس کے لیے طلب کر لینا۔ تم 2 سے 3 دن جتنے دن بھی وہاں پر رہو گے، تم یقین کرو کہ تم احتشام کو یاد کرو گے، احتشام کو بھول نہیں پاؤ گے۔ احتشام نے مجھے ایک لڑکی کا نمبر دیا تھا، وہ لڑکی روم سروس کا کام کرتی تھی، لہٰذا میں نے اس سے کال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے جب کال کی مجھے آواز کچھ جانی پہچانی سی لگی، ایسا لگا کہ میں اس آواز کو پہلے بھی کہیں سن چکا ہوں۔
لیکن ظاہری بات ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک روم سروس لڑکی جو ہے وہ، جس کو میں اپنی خدمت پر مامور کرنا چاہتا ہوں 2 سے 3 دن تک، وہ لڑکی جو ہے وہ میری جانی پہچانی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس روز میں نے جس لڑکی کو کال کیا، اس لڑکی کے ساتھ ایک رات 20,000 روپے میں میری بات طے ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ اچھی سروس فراہم کرے گی، کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گی، اور 20,000 روپے اس سروس کے عوض وہ چارج کرے گی۔ ایک رات کے لیے 20,000 روپے بڑے زیادہ تھے، لیکن اس لڑکی نے یہ بتایا تھا کہ جب میں اسے دیکھوں گا تو دیکھتا رہ جاؤں گا، میں اس قدر دنگ رہ جاؤں گا کہ وہ 20,000 روپے مجھے اس کے سامنے چھوٹی رقم لگنے لگے گی۔ ہماری یہ جو فیلڈ ہے کہ جب ہم کسی شہر میں جا کر کے قیام کرتے ہیں، بعض اوقات واقعی ایسی لڑکیاں روم سروس کے طور پر آتی ہیں کہ ہم خود ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں میلی نہ ہو جائیں۔ اتنی پیاری لڑکیاں، ایسی گھر کی لڑکیاں، کالج میں جانے والی لڑکیاں، اسکول جانے والی لڑکیاں کبھی کبھی ان کاموں میں پڑ جاتی ہیں اور وہ روم سروس کا کام کرنے لگتی ہیں، اور یہ ظاہری امر ہے کہ اگر اس لڑکی نے اس چیز کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اسے دیکھوں گا اور دیکھتا رہ جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بات میں صداقت ہو۔ اس لیے میں نے بنا دیکھے 20,000 روپے اس کے ساتھ طے کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ہوٹل کا کمرہ اسے بتا دیا تھا۔ یہاں VIP ہوٹلز میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، بس لڑکی آتی تھی، کمرہ کا نمبر پوچھتی تھی اور سیدھا کمرہ میں آ جاتی تھی۔ یہ لوگ اوپر تک سارا لین دین کر کے بیٹھے ہوتے تھے، اس لیے یہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تو ہمیں فیس کرنی پڑتی تھی، نہ ہی آنے والے لڑکی کو فیس کرنی پڑتی تھی۔ وہی ہوا، دروازے پر دستک کی آواز سن کر کے میں اٹھا اور اٹھ کر کے میں نے دروازہ کھولا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک لڑکی ہے، لیکن وہ سر سے لے کے پاؤں تک لبادہ اوڑھ رکھے تھے، کالے رنگ کا برقع پہن رکھا تھا۔ وہ ایک سلیم سمارٹ لڑکی تھی، آنکھوں سے ایسا لگتا تھا کہ رنگ سفید ہے، اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو کہ انتہائی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے علاوہ اس کا جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رکھا تھا، حتیٰ کہ اس نے ہاتھوں تک پر دستانے چڑھا رکھے تھے۔ میں نے اسے دیکھا اور اس نے بھی مجھے دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خوف، ایک عجیب سی پریشانی جھلک آئی۔ پتہ نہیں وہ مجھے دیکھ کر کے پریشان کیوں ہو گئی تھی۔ اس نے وہیں سے واپس پلٹنا چاہا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑ کر کے میں نے اسے اندر کھینچا اور پھر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا، محترمہ کیا بات ہے، آپ کو میری شکل پسند نہیں آئی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو دیکھ کر میں دنگ رہ جاؤں گا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے آپ دنگ رہ گئی ہیں، لہٰذا اپنا گھونگھٹ اٹھائیے اور مجھے بتائیے کہ بھئی مجھے بھی تو دیکھنے کا موقع دیجیے کہ میں کسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ بول نہیں رہی تھی، لیکن اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ یہاں سے نکل بھاگے اور میرے پاس نہ رکے، لیکن میں نے اس کا گھونگھٹ جو اس نے نقاب کر رکھا تھا اس برقعے کا، وہ میں نے الٹ دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا نقاب الٹا، اب چونکنے کی باری میری تھی۔ میرے سامنے ہادیہ تھی، جی ہاں، کوئی اور نہیں تھا، میرے سامنے ہادیہ تھی، جو کہ خود میری اپنی بہن تھی۔ اس شہر میں ہم نے اسے بیاہ کر کے دیا تھا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پر بیاہ کر آئی تھی، جس کا شوہر دبئی میں ہوتا تھا اور جس کے گھر میں 2 سے 3 مرتبہ جا چکا تھا۔ یہ وہی ہادیہ تھی جو کہ میری اپنی 3 سال چھوٹی سگی بہن تھی، اور اس وقت وہ میرے سامنے اس ہوٹل میں روم سروس کے طور پر کھڑی تھی، جسے میں نے ایک فون کے ذریعے سے ایک رات کے لیے 20,000 روپے میں منایا تھا اور اپنے پاس بلایا تھا۔
میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے اس قسم کا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میرے سامنے دنیا کی کوئی بھی لڑکی آ جاتی شاید میں اس قدر پشیمان نہ ہوتا، لیکن میرے سامنے جو کھڑی تھی وہ لڑکی تھی کہ جس کے ساتھ میں نے ایک عمر کا حصہ گزارا تھا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، وہ ممیا رہی تھی، ایسے جیسے کہ اس کے الفاظ اس کے منہ کے اندر رک گئے ہوں۔ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے منہ سے شاید کوئی لفظ نکل نہیں رہا تھا۔ میں بھی ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آیا تھا کہ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی بہن ہادیہ ہے۔ بہرحال وقت تو گزر ہی جاتا ہے اور میرے اوپر بھی جو سختی آئی تھی گزر گئی۔ میں نے اس سے مخاطب کیا، میں نے کہا ہادیہ تم یہاں پر تم روم سروس ہو، تمہارے ساتھ میری بات ہوئی تھی، تم 20,000 روپے میں یہاں پر میرے پاس آئی ہو، تم نے میرے ساتھ 3 دن کا ہر روز کا 20,000 روپے طے کیے تھے، تم تھی جس کے ساتھ میں فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے منہ سے تو کچھ نہیں بولا لیکن اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، یعنی اس کی طرف سے ہاں تھی۔ میں نے کہا ہادیہ تمہیں ایک اچھے خاصے گھر میں بیاہ کے دیا تھا، پیسوں کی کمی میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی، ایسی کیا ضرورت آن پڑی، ایسا کیا مشکل وقت آ گیا کہ تم ایسا کام، ظاہری بات ہے کہ پیسے کے لیے لڑکیاں یہ کام کرتی ہیں، تم ایسی کون سی پیسوں کی ضرورت آن پڑی کہ تم یہ کام کرنے آ گئی۔ اب اس نے پہلی بار مجھے مخاطب کیا، اس نے کہا بھائی پیسوں کے لیے نہیں، پیسے ظاہری بات ہے کہ مقصد نہیں ہے۔ میں نے پوچھا تو پھر تمہارا کیا مقصد ہے اگر پیسہ مقصد نہیں ہے تو؟ اس نے کہا بھائی تم نہیں سمجھو گے، تم ابھی شادی شدہ نہیں ہو اس لیے تمہیں شاید ان باتوں کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو میں شادی شدہ نہ صحیح لیکن میں اتنا کچھ دیکھ اور سن چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو، کیا بات ہے۔ میں نے اب اسے بیڈ پہ بٹھا لیا تھا اور خود بھی میں بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں سننا چاہتا تھا کہ آخر اس کی کون سی ایسی مجبوری ہے کہ جس کے تحت وہ اس نوعیت اس قدر جو ہے وہ یہاں تک چلی آئی ہے۔ اس نے مجھے کہا بھائی میں تمہیں جو بات بتاؤں گی شاید تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں نے تمہیں پہلے ایک حوالہ دیا ہے کہ تم شادی شدہ نہیں ہو، سنو، تم نے میری شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ کرائی جو کہ دبئی میں ہوتا ہے، سال میں 1 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینے کی چھٹی لے کر کے آتا ہے۔ ابھی میری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ اسی وقت چھٹی آیا ہوا تھا کہ جب میں میری شادی اس کے ساتھ کرا کے دی تھی۔ اس نے جب مجھ سے شادی کی 15 سے 20 دن تک اس نے مجھے بھی خوش رکھا، خود بھی خوش رہا، مجھے بھی انجوائے کرایا اور خود بھی انجوائے کیا۔ ہم نے اچھی شادی شدہ زندگی کو انجوائے کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام کے غرض سے واپس دبئی چلا گیا اور مجھے راتوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ گیا۔ اب ایسے میں بستر پہ اکیلے تڑپ کر رات گزارتی۔ میری اس تڑپ کو ظاہری بات ہے کہ میں ہی جان سکتی تھی، جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ میں جب اس حد تک پہنچی کہ مجھے اب کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، کب تک میں انتظار کرتی، کب تک میں جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے برداشت کرتی، کہ ایسے میں نادیہ نے شاید میری اس کیفیت کو نوٹ کر لیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ بھابھی کیا بات ہے، جب سے بھائی گیا ہے تم بہت چپ رہتی ہو، تمہارا ہنسنا بولنا چلا گیا ہے، تم نے وہ جو شوخی تھی، وہ جو ایک انداز تھا تم میں، وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے پہلی بار نادیہ کو اپنی ہمدرد، اپنی دوست سمجھ کر اپنے من کی بات بتائی۔ اسے بتایا کہ نادیہ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میری شادی نئی ہوئی ہے۔ ایسے میں ایک انسان 15 سے 20 دن کا وقت آپ کے ساتھ گزار کر، دن رات آپ کو محبت کی پٹیاں پڑھا کر پھر اچانک سے غائب ہو جائے،
تو آپ کیا محسوس کرو گے؟ میں اس وقت وہی کچھ محسوس کر رہی ہوں۔ پھر اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے کہوں کہ میری پریشانی کیا ہے؟ اس گھر میں صرف بوڑھے ساس سسر کے علاوہ تم ہو جس کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کچھ وقت گزار سکتی ہوں، لیکن ظاہری امر ہے کہ تم ایک لڑکی ہو اور ساس سسر ماں باپ کی جگہ پر ہیں۔ کس کے بارے میں سوچوں؟ ایک شوہر ہی شوہر ہے کہ جو دبئی میں ہے، 1 سال بعد وہ دوبارہ آئے گا، مہینے 15 دن کے لیے ہاتھ لگانے کے لیے آئے گا، کچھ وقت یہاں پر گزارے گا، کچھ ٹائم میرے پاس سپینڈ کرے گا اور پھر چلا جائے گا، مجھے اسی طرح تڑپتا چھوڑ کر۔ شاید تم ایک عورت ہو، ایک لڑکی ہو، میری مجبوری کو سمجھ سکو گی، میری پریشانی کو سمجھ سکو گی۔ میری اس بات کو سن کر کے نادیہ نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے کہ تم اس بات کو لے کر کے پریشان ہو؟ بھائی اگر تم نے مجھے اپنے ساتھ اپنے راز میں شامل کیا ہے تو ایک راز میں بھی تمہیں بتاؤں۔ ایک لڑکے سے میں نے محبت کی تھی، وہ لڑکا مجھے کافی حد تک محبت میں مبتلا کرنے کے بعد، ہر قسم کا فائدہ حاصل کرنے کے بعد اچانک مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا۔ شاید اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ گئی۔ میں بھی تمہاری طرح پریشان رہنے لگی، کیونکہ میں شادی شدہ بھی نہیں تھی اور میں نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر میرے من میں بھی یہی چیز اٹھتی تھی کہ اگر ایک مرد ایسا ہے تو باقی بھی ایسے ہوں گے۔ اس بات کو لے کر کے میرے من میں ایک خیال آیا اور میں نے اپنے لیے مرد خود تلاش کرنے شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ میں اس فیلڈ میں بہت سے لوگوں کو جاننے لگی۔ اب مجھے وہاں سے فائدہ حاصل ہوتا تھا، روپے پیسے کا بھی، اور اس کے علاوہ روپے پیسے کے علاوہ مجھے میرا وقت بھی گزر جاتا تھا اور مجھے اب اس لڑکے کی یاد بھی نہیں آتی تھی۔ بس احتیاط کے ساتھ میں چلتی رہی۔ اب دیکھو تم نے میرے آگے اپنا من کھول کے رکھا ہے تو میں بھی تمہیں یہ بات بتا دوں کہ میں بھی کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہوں۔ مجھے قریب 1.5 سے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں اس فیلڈ میں ہوں، میں روم سروس کا کام کرتی ہوں، بڑے بڑے 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز میں میں اپنی سروس فراہم کرتی ہوں۔ ان لوگوں کے پاس میرا نمبر موجود ہے، بس جب مجھے کبھی کوئی بلاتا ہے، مجھے کہیں جانا ہوتا ہے، میں گھر میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے اپنی کسی سہیلی کا، کسی دوست کا، کسی بیماری کا گھر سے نکل جاتی ہوں اور پھر اسی طریقے سے رات بھر اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی انجوائے کر کے، اپنی زندگی اپنی مرضی کے ساتھ جی کر کے واپس آ جاتی ہوں۔ گھر والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کسی سہیلی کی تیمارداری میں گئی تھی، کسی جگہ مصیبت میں کوئی مبتلا تھا تو اس کی مدد کرنے گئی تھی۔ اسی طریقے سے سال سے 1.5 سال ہو چکا ہے کہ یہ نظام چل رہا ہے۔ تم رشتے میں میری بھابھی لگتی ہو، لیکن بھابھی سے پہلے تم ایک عورت ہو، اور میں ایک عورت ہونے کے ناطے تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ دیکھو بھائی تو سال بعد یہاں پہ چکر لگائے گا اور بات وہی ہے کہ آئے گا 15-20 دن کے لیے، مہینے کے لیے، تو کتنا وقت تمہارے ساتھ گزار سکے گا؟ آدھا وقت تو اسے اپنی وہاں کی تھکاوٹ یہاں پر آ کر کے اتارنے میں لگ جائے گا اور آدھا وقت وہ تمہارے ساتھ گزارے گا۔ اگر تم میری پردے دار بنو، میری رازدار بنو، میں تمہاری رازدار بنوں، تمہاری پردے دار بنوں، تو ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کام کر سکتی ہیں۔ کبھی تم چلی جاؤ میری جگہ پر، کبھی میں چلی جاؤں تمہاری جگہ پر۔ ہم لوگ ایک ہی نمبر اس مقصد کے لیے استعمال کریں گی۔ کبھی تم جایا کرو گی، کبھی میں جایا کروں گی، تمہارا کچھ وقت گزر جایا کرے گا اچھا، کچھ میرا وقت گزر جایا کرے گا اچھا۔ تم ایسے بھی کر سکتی ہو کہ کسی بندے کے ساتھ 2 یا 3 دن کی ڈیل کرو، ایک روز تم چلی جاؤ، دوسرے روز مجھے بھیج دو، تیسرے روز پھر دونوں میں سے جس کا من چاہے چلی جائے، یا جو ظاہری بات ہے کہ وہ بندہ چاہے، کیونکہ اس بندے نے ظاہری بات ہے کہ ہمیں پیسہ دینا ہے،
ہمارے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنا ہے. اس کی اس بات کے بعد میں نے بہت سوچا اور آخر کار میں نے اس کی اس بات کو لے کر کے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا. پہلی بار میں اس کے ساتھ آئی، وہ میرے ساتھ تھی، مجھے ایک آسرا رہا. ہم لوگ جب پہلی بار دونوں اکٹھی آئیں، اتفاق سے لوگ بھی آگے دو تھے. ہم دونوں ایک اچھا ٹائم گزار کر کے واپس گھر چلی گئیں. ماں باپ کو، ساس سسر کو یہی بتایا گیا کہ بھئی ہماری ایک سہیلی کی طبیعت بہت خراب تھی. اب یہ تھا کہ میری بات وہ سنبھالتی تھی، میں اس کی بات سنبھالتی تھی. اب ہماری اس بات میں زیادہ وزن ہونے لگا تھا اور ہمیں آئے دن گھر سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام کے لیے اجازت مل جاتی تھی. اسی طرح وقت گزرتا رہا. بہت سے لوگ میری اور اس کی زندگی میں آتے رہے. ہم اکیلے بھی جاتی رہیں، اکٹھی بھی جاتی رہیں. آج جب آپ کا فون آیا، ہم دونوں ہی فون کے پاس بیٹھی تھی. اس نے مجھے کہا کہ کون جائے گا، تم یا میں؟ میں نے کہا 3 دن کی ڈیل ہے، کیونکہ بات مجھ سے ہوئی ہے 20,000 پہ ایک رات کے لیے. تو ایسا کرتی ہوں کہ آج میں چلی جاتی ہوں، کل تم چلی جانا، پرسوں پھر میں چلی جاؤں گی. اس نے کہا ڈن. میں وہاں سے واپس آ گئی. یہاں ہوٹل پہنچی، کمرہ پوچھا، پھر یہاں کمرے میں آئی. ہم لوگ یہاں پر میں آؤں یا وہ آئیں، اسی طریقے سے برقع پہن کے نقاب کر کے آتی ہیں کہ کہیں کوئی رشتہ دار نہ مل جائے، کوئی ایسا نہ مل جائے کہ جو ہمیں ہمارے گھر سے، ہمارے علاقے سے جانتا ہو. برقع پہنی ہوئی عورت پہچانی نہیں جاتی، اس لیے وہ بھی برقع پہن کے نکلتی ہے اور میں بھی برقع پہن کے نکلتی ہوں تاکہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے. 1000 عورتیں برقع میں کھڑی کر دو، آپ اس میں سے اپنی والی کو نہیں پہچان سکو گے. کیوں؟ کہ یہ ایک پردہ ہے، ایک ایسا پردہ ہے کہ جو نہ صرف کہ ہم اپنے جسم پر ڈال لیتی ہیں بلکہ دوسروں کی عقل پر بھی یہ پڑ جاتا ہے. مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ سامنے آپ ہوں گے. میں روم سروس بن کے جس کمرے میں آؤں گی وہاں پر سامنے آپ سے ملاقات ہوگی. سامنے میرا اپنا بڑا سگا بھائی ہوگا اور میری اس کے ساتھ ملاقات ہوگی. لیکن میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے. ایک ایسے انسان کے ساتھ شادی کروا دیتے کہ جو صبح ٹھیلا لگاتا رات کو گھر آ جاتا، جو صبح دکان کھولتا رات کو گھر آ جاتا، جو صبح مزدوری کرنے جاتا رات کو گھر آ جاتا. لیکن ایسے انسان کے ساتھ کہ جو 8-9 مہینے 10 مہینے کسی دوسرے ملک میں گزار کے پھر 1 مہینے کے لیے گھر آئے اور پھر اس چیز کا خواہش مند ہو کہ اس کو ایک پاک دامن بیوی ملے، نیک پاک سلجھی ہوئی اولاد ملے، یہ ممکن نہیں ہے بھائی. ہادیہ کی بات 100% درست تھی. کوئی بھی عورت ہوتی اور اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی اور اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ بہک جاتی، کیونکہ یہ ساری بات ہے کہ اگر شوہر کا پیار 15-20 دن لگاتار ملے گا اور اس کے بعد اچانک سے وہ غائب ہو جائے گا تو وہ بیچاری کہاں جائے گی. یہ بیرون ملک کے چکر، اپنے ملک کو چھوڑ کر پیسہ کمانے کے لیے دوسرے ملک جانا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ گھر واپس آئیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ایک بوڑھی بیوی اور ایک بدتمیز اولاد. یہی شاید افضل کے ساتھ بھی ہونے والا تھا. افضل میرا بہنوئی جو کہ دبئی جا کر کے بیٹھا ہوا تھا اور پھر پتہ نہیں کہ دبئی میں وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. ان کو بھی عورت میسر آتی ہے یا نہیں آتی ہے.
وہ کس طریقے سے اپنا وقت گزارتے ہیں، وہ مشین بن کر کے خود دن رات کام کرتے ہیں یا پھر ان کے کام کرنے کا کیا انداز ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں۔ بہرحال اب ہادیہ میرے سامنے تھی اور میری اس کی ایک ڈیل ہو چکی تھی جو کہ 20,000 روپے رات کے لیے تھی۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 10:15 بج رہے تھے۔ میں نے ہادیہ کو کہا کہ ہادیہ ایک بات تم مجھے بتاؤ، تمہارا نمبر مجھے احتشام نے دیا تھا جو کہ ایک اخبار کے دفتر میں ہوتا ہے اور میرا دوست ہے، وہ تمہیں نہیں پہچانتا، اسے نہیں پتہ کہ تم میری بہن ہو، وہ تمہیں میری بہن ہونے کے ناطے جانتا تک نہیں، نہ ہی وہ تمہاری شادی میں آیا تھا۔ وہ بھی یہاں پر اسی ہوٹل میں 3 دن رہ کر گیا ہے اور اس نے 3 دن یہاں پر گزارے ہیں۔ پوچھنا صرف مجھے اتنا ہے کہ اس کی روم سروس بھی تم تھی یا نادیہ تھی؟ اس نے کہا کہ اس روز بھی ہم لوگوں نے ڈیوٹی بانٹ لی تھی، پہلی روز نادیہ آئی تھی، دوسرے روز میں آئی تھی، پھر تیسرے روز نادیہ آئی تھی اور ہم دونوں ہی یہاں پر اس کے ساتھ وقت گزار کر کے گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ تم لوگوں کا ایک مینیو مجھے پتہ چلا ہے، احتشام نے مجھے بتایا تھا کہ کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ہر قسم کی سرورس فراہم کی جاتی ہے۔ اس نے کہا ظاہری بات ہے کہ جو پیسے دے گا، جس سے پیسے لیں گے، جس کے ساتھ وقت گزاریں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ہنسنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کھانا پڑے گا، اس کی تمنا، اس کی مرضی پوری کرنی پڑے گی۔ ظاہری بات ہے یہ ہمارے کام کی ڈیمانڈ ہے اور اس کام کو نادیہ بھی کر رہی ہے اور میں بھی کر رہی ہوں۔ نادیہ کو لے کر کے میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ میں اسے اپنا جیون ساتھی بناؤں گا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی تھی کہ وہ ایک انتہائی خوش شکل، بڑے بڑے جسم کی لڑکی تھی اور ایک ایسی لڑکی کہ جو 65-70 کلو وزن کی مضبوط ترین لڑکی تھی، ایسی نہیں کہ موٹی تھی، لیکن ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ لیکن اب اس کا کام جاننے کے بعد میں ایک دم سے من اس سے کھٹا ہو گیا تھا۔ 1.5 سے 2 سال سے وہ اس کام میں تھی، اس فیلڈ میں تھی۔ اس نے ہادیہ کو بھی اس فیلڈ میں لگا دیا تھا، اس کام میں لگا دیا تھا۔ پھر 1.5 سے 2 سال میں اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا، اور ہادیہ جو 7-8 مہینے سے یہ کام کرتی چلی آ رہی تھی، جب سے اس کا شوہر گیا تھا وہ اس کام میں لگ گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ بھی تو سب کچھ ظاہری بات ہے۔ ہادیہ شاید کسی سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن میں نے اسے مخاطب کیا۔ میں نے کہا ہادیہ سنو میری بات، میں جو تمہیں بات کہنے جا رہا ہوں اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ تمہیں نہیں پتہ تھا کہ تمہارے سامنے کون ہوگا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے سامنے کون ہوگا، تمہیں نہیں پتہ تھا کہ میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا اور ہمارے درمیان ایک رشتہ حائل ہو جائے گا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم میرے سامنے آ جاؤ گی اور میرے اور تمہارے سامنے رشتہ حائل ہو جائے گا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے ایک لڑکی کو کال کیا تھا، وہ لڑکی روم سروس کے لیے یہاں پر آئی تھی اور اس لڑکی کے ساتھ 20,000 روپے میرے طے ہوئے تھے۔ اس لیے ابھی رات کے 10:15 ساڑھے 10 بج رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی مجھے روم سروس فراہم کرے۔ جس مقصد، جس خدمت کے لیے میں نے اس لڑکی کو یہاں پر طلب کیا ہے، وہ اپنا کام کرے اور جائے، اور بس اپنے ذہن میں یہ سوچ لے کہ میری اس کی ملاقات ہوئی ہی نہیں۔ اور ہاں، کل میں نادیہ سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ کل کے دن نادیہ کو بھیجنا، خود نہیں آنا۔ پھر نادیہ جب ہو کر کے جائے گی تبھی بتاؤں گا کہ تم نے آنا ہے یا نادیہ نے آنا ہے، اس سے اگلے روز کس نے آنا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے ہم اپنا وقت برباد کیوں کریں۔
میں نے اسے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، وہ میرے اشارے کا مطلب سمجھ کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ میں سوئچ لائٹ کے پاس ہی کھڑا تھا، میں نے لائٹ کو آف کر دیا۔ رات گزر گئی، بات گزر گئی، اگلے روز وہ وہاں سے چلی گئی۔ بہرحال یہ اب اسے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یا مجھے اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات کو راز رکھنا پڑے گا۔ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں، میں ہوٹلوں میں جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، وہاں پر میں کس قسم کی روم سروس کا طلبگار ہوں، وہاں پر کیا چاہتا ہوں، یہ باتیں ظاہری بات ہے کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی۔ اور میرے ساتھ اس نے جو وقت گزارا اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ چلی گئی، وہ دن میں نکل گیا اپنے دفتر کے کام کے سلسلے میں، پھر سارا دن مجھے اپنے دفتر کے کام کے سلسلے میں لگ گیا، اور پھر رات کو جب میں واپس آیا اس وقت قریب 9 بج چکے تھے۔ میں نے ایک دفعہ پھر اپنا موبائل اٹھایا اور وہی نمبر ڈائل کیا جو کہ احتشام نے مجھے دیا تھا۔ یہ نمبر میرے لیے ان نون تھا، میں اس نمبر پہ پہلے کبھی ہادیہ سے بات نہیں کر سکا تھا، یعنی ایک ایسا پرسنل نمبر تھا کہ جو نادیہ اور ہادیہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ ایک بات میں نے ہادیہ کو کہی تھی کہ وہ نادیہ کو نہیں بتائے گی کہ سامنے میں ہوں۔ اس بات کا میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ جس طریقے سے یہ سرپرائز ہوا ہے اس طریقے سے وہ بھی سرپرائز ہوگا، اور وہ سرپرائز ظاہری بات ہے کہ نادیہ کے لیے ہوگا۔ میں نے فون کیا اور فون اس بار نادیہ نے اٹھایا، اس نے مجھے آنے کا وعدہ کیا، اور پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں قریب آدھے گھنٹے تک میرے کمرے میں موجود تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر کے ڈر گئی تھی، اس کے چہرے کا بھی ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہادیہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اپنی ڈیوٹی انجام دی، جس کام کے لیے وہ آئی تھی اس نے کام کیا اور وہ چلی گئی۔ میری اس بات کو سننے کے بعد نادیہ کے اندر حوصلہ واپس آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ فکر مت کرو، ہمارا راز رکھو، ہم بھی آپ کا راز رکھیں گی، اور جیسی ڈیوٹی آپ چاہو گے ہم انجام دیں گی، جیسی خدمت آپ کہو گے ہم کریں گی۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ لائٹ ایک دفعہ پھر بند ہو گئی، اور پھر رات بھی گزر گئی اور بات بھی گزر گئی۔ دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھی، لیکن نادیہ کا تجربہ ہادیہ کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ وہ ایک بہت تجربے کار عورت تھی، ہادیہ کو اتنا تجربہ نہیں تھا، لیکن ہادیہ تجربہ نہیں تھا لیکن معصومیت بہت تھی۔ وہ بہت سی چیزوں سے ابھی بھی انجان تھی، لیکن نادیہ ایک پکی کھلاڑی تھی اور ہر کھیل کھیلنا جانتی تھی۔ بہرحال اب میں نے نادیہ کو رخصت کیا اور میں نے اس سے کہا کہ اگلے دن بھی میں یہاں پر موجود ہوں، یہ میرا آخری دن ہوگا یہاں پر اس ہوٹل میں، اور اگر ہو سکے تو دونوں آ جاؤ، اگر دونوں آ سکتی ہو تو دونوں آ جاؤ۔ نادیہ نے کہا کہ ایسا ممکن تو نہیں کہ دونوں ایک وقت میں اکٹھی ہوں، بہت کم ایسا چانس ملتا ہے، لیکن آپ کے لیے کوشش کریں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی کسٹمر نہیں ہیں بلکہ آپ ہمارے اپنے ہیں، اور اپنوں کو خوش کرنا تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی، اور اس کے چلے جانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ میں بھی اپنے روزمرہ کے معاملات میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا، اور پھر اسی طریقے سے رات پڑ گئی اور پھر میرے پاس دونوں ہی آ گئی۔ وہ رات بھی گزر گئی اور اس طریقے سے میں اس شہر کو چھوڑ کر کے واپس اپنے شہر آ گیا۔ نادیہ سے شادی تو اب میں کر نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو پوری طرح سے میرے دل سے اتر چکی تھی، لیکن ہادیہ کی کیفیت کو لے کر کے میں پریشان ضرور تھا۔ میں اتنا ضرور سوچتا تھا کہ اگر کسی کا رشتہ بھی ہو، کوئی بھی عورت کوئی بھی لڑکی بیاہ کر کے کسی جگہ جائے تو کم سے کم اسے ایسا شوہر ضرور ملنا چاہیے کہ جو صبح کو کام پہ جائے اور رات کو گھر واپس آ جائے۔ ایسا نہیں کہ ان لوگوں کی بیویاں ان راستوں پر نہیں چلتی، غربت یا حالات بھی انسان کو ان راستوں پر لے آتے ہیں، لیکن بہرحال امکان کم ہوتا ہے۔
میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں کہ جنہوں نے غربت میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار دی، لیکن کبھی اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کی، جنہوں نے بڑے بڑے دکھ سہے، بڑی بڑی تکلیف دہ زندگی اپنی دیکھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنا راستہ نہیں بدلا، انہوں نے کبھی کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ انسان کی اپنی ذات تک بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سچویشن جو ہادیہ اور نادیہ والی تھی یہ واقعہ ہی بڑی عجیب تھی۔ ہادیہ کو اس کا ایک شوہر ایسا ملا کہ جو دبئی جا کے بیٹھ گیا، اور نادیہ کو ایک لڑکا دھوکہ دے گیا جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور اس کا بدلہ اس نے تمام لڑکوں سے لینا شروع کر دیا۔ میرا راز ان کے پاس تھا کہ میں ہوٹلوں میں جا کر کے عیاشی کرتا ہوں اور اپنی زندگی کو اس طریقے کے انجوائمنٹ میں گزار رہا ہوں۔ ان کا راز میرے پاس تھا۔ اپنی بہن کو لے کر کے کبھی کبھی مجھے اندر سے شرمندگی کا احساس ہوتا تھا۔ میں یہاں پر ان شہروں میں اپنی جاب کے سلسلے میں کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، اور میری بہن بھی تو کچھ کم نہیں تھی، وہ بھی بیچاری کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے۔ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ پیسے دیتے تھے وہ کسی بات کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرا بہنوئی افضل دل کا دورہ پڑنے سے وہیں دبئی میں انتقال کر گیا۔ اس کی لاش کو باقاعدہ یہاں پر ایک کفن میں بند کر کے بھیج دیا گیا۔ وہ یہاں پر آ گیا تھا، اس کی لاش کو وصول کر لیا گیا، کفنا دفنا دیا گیا۔ اس کے کفنانے دفنانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ ہادیہ کا رشتہ اب اس گھر کے ساتھ صرف اتنا ہی رہ گیا تھا کہ اگر وہ اس گھر میں رہنا چاہے اپنی مرضی سے تو رہ سکتی ہے، ورنہ اب وہ وہاں پر رہنے کے لیے پابند نہیں تھی۔ نہ تو وہ کسی بچے کی ماں تھی، نہ ہی اس کا شوہر اب وہاں پر موجود تھا۔ لہٰذا اس بات کے بعد میرے والدین نے ہادیہ کا راستہ وہاں سے جدا کروا لیا، اور ہادیہ واپس گھر آ کر کے بیٹھ گئی۔ ہادیہ گھر آ کر کے بیٹھی تو ظاہری بات ہے کہ ہادیہ اور نادیہ کی جوڑی ٹوٹ گئی۔ نادیہ ہادیہ سے رابطے میں تو رہتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب وہ معاملات نہیں رہے تھے۔ ایک بات مجھے ہادیہ کے ذریعے سے پتہ چلی کہ بھائی کی موت نے نادیہ کو بہت جو ہے وہ متاثر کیا ہے، اور اس نے اس زندگی سے توبہ کر لی ہے۔ مجھے ہادیہ اس بات پر اکسانے لگی کہ اگر میں نادیہ کے ساتھ شادی کر کے اس کا گھر بسا دوں، اس کو اپنی بیوی بنا لوں، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں، تو وہ عورت توبہ کر لے گی، اور توبہ کرنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کی خواہش مند ہوگی۔ اس بات کو لے کر کے میں نے اپنے والدین سے بات کی۔ ظاہری بات ہے کہ میں نادیہ کے کام کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا کہ نادیہ کیا کرتی ہے۔ ویسے بھی نادیہ ہادیہ کے بقول اس کام کو اسی دن چھوڑ دیا تھا جس دن اس نے بھائی کی میت دیکھی تھی، اور اس کے بعد اس نے وہ سم ہی توڑ کر کے پھینک دی تھی کہ جو ہوٹل روم سروس کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اب یہ ظاہری امر ہے کہ میرے والدین سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے نادیہ کا رشتہ اس کے والدین سے مانگا، جس کو انہوں نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا، اور نادیہ کے سامنے جب شادی کی بات میرے لیے رکھی گئی تو اس نے بھی کوئی انکار نہ کیا، اس نے بھی اس رشتے کو ہاں کر دی، اور اس طریقے سے نادیہ میرے ساتھ شادی کر کے میری بیوی بن کر کے میرے گھر آ گئی۔ ایک دفعہ پھر نادیہ اور ہادیہ اکٹھی ہو گئی تھی، لیکن اس بار نادیہ میری بیوی تھی اور میں اپنی بیوی کو پورا ٹائم دیتا تھا۔ ہادیہ بیچاری کی زندگی اجڑ کر کے رہ گئی تھی، اسے شوہر بھی نہیں ملا تھا، اور اس بیچاری کو اب ایک نیا صدمہ آن گرا تھا، اور وہ نیا صدمہ یہ تھا کہ وہ ایک بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی تھی، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی اور ایسی چیز جو کہ خوشی کا باعث ہو۔ ایسے میں ہم لوگ جو گھر کے فیملی کے افراد تھے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ خوش رہے، لیکن ظاہری امر ہے کہ خوشی لڑکی کی جو ہے وہ اس کے شوہر کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ مجھے میرے گھر والوں نے اس کام کا ذمہ سونپ دیا کہ میں ہادیہ کے لیے
کوئی اچھا لڑکا تلاش کروں اور کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر کے ہادیہ کی شادی کر دوں۔ میں نے ہادیہ کے لیے باقاعدہ رشتہ تلاش کرنا شروع کر بھی دیا، اور ظاہری بات ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ہادیہ کی دوبارہ شادی ہو جائے، لیکن کیونکہ ہادیہ اور میں کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار چکے تھے، اب ہمارے اندر وہ شرم، وہ جھجک، وہ بہن بھائی والی باتیں نہیں رہی تھیں۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ اور ہی محسوس کرتے تھے۔ ہم نادیہ کی ناک کے نیچے ہر وہ گل کھلاتے چلے جا رہے تھے جس کا نادیہ کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ اب نادیہ کو ہم رازدار نہیں بنا سکتے تھے۔ اگر نادیہ ہماری رازدار بن جاتی تو وہ ایک تو اس کام سے توبہ کر چکی تھی، دوسرا یہ ہے کہ اب وہ ہمارے لیے کسی نئی مصیبت کا باعث بن سکتی تھی۔ ہم دونوں لوگوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے اور رشتہ داروں کے سامنے بہن بھائی ہی تھے، اور رشتہ بھی ہمارا وہی تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب انسان کا شرم پردہ ایک دفعہ ہٹ جاتا ہے، انسان کسی بھی راستے پر چل نکلتا ہے۔ یہی کچھ میرے اور ہادیہ کے درمیان بھی ہو رہا تھا، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے لڑکا بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر میں نے اس کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ دیکھ ہی لیا۔ اس لڑکے کا نام آصف تھا، اور یہ لڑکا باقاعدہ جو ہے دبئی میں ایک جگہ جاب کرتا تھا۔ آپ کہیں گے کہ میں تو اس چیز کے خلاف تھا کہ میں نے دبئی کے جاب والے سے پہلے ہی چھٹکارا دلوانا چاہتا تھا، یا پھر میں اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی ہو کہ جو سال سال بعد آئے اور 15-20 دن کے لیے اپنی بیوی کے پاس رہے اور اس کے بعد گھر چلا جائے، یعنی واپس دبئی چلا جائے۔ آصف کے ساتھ تو اور بھی زیادہ گہرا معاملہ تھا کہ آصف صرف اپنی ایک بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا، جو کہ بیچاری زیادہ تر بیمار رہتی تھی، اور وہ اس بیمار ماں کو چھوڑ کر بھی دبئی رہنے پر مجبور تھا۔ اب اس بیمار ماں کی آخری خواہش یہی تھی کہ وہ مرنے سے پہلے آصف کے سر پر صحرا دیکھ لیں۔ میں نے یہ رشتہ اس لیے سوچا تھا، اس لیے کروایا تھا، میں اس لیے چاہتا تھا کہ یہ رشتہ ہو کہ آصف تو دبئی چلا جائے گا، اس کے بعد مجھے اور ہادیہ کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا۔ میں جب بھی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جاؤں گا، نادیہ کو یہی پتہ ہوگا کہ میں کسی دفتر میں ہوں، یا کسی دوسرے شہر میں ہوں، کسی ہوٹل میں ہوں، یا کسی جگہ گیا ہوں۔ میں نے نادیہ کو ایک بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں اب ہوٹل روم سروس والا کام چھوڑ دوں گا اور کسی لڑکی کو اپنی خدمت کے لیے طلب نہیں کیا کروں گا۔ یہ وعدہ میں نے اسے شادی کی رات کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جیسے میں نے اس کام سے ہٹ گئی ہوں، میں نے توبہ کی ہے، آپ بھی توبہ کیجئے اور آج کے بعد ایسا کام مت کیجئے گا۔ مجھے اب ہوٹل روم سروس کی ضرورت نہیں تھی، گھر میں نادیہ موجود تھی جو کہ لاکھوں میں ایک تھی، اور پھر ہادیہ کو میں ایک ایسی جگہ بیاہ کر دینے والا تھا کہ جہاں پر شوہر دبئی میں زندگی کا ایک حصہ گزارے گا اور میں گھر میں بیٹھ کر کے کھل کھیل سکوں گا۔ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہادیہ کو میری اور مجھے ہادیہ کی عادت لگ چکی تھی، اور یہ عادت اب جاتے نہیں جا سکتی تھی۔ میرے اندر کم از کم ابھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو مجھے واپس موڑ لاتی، یا پھر میرے اندر کوئی ایسی بات ہوتی کہ جس کو لے کر کے میں واپسی کا سفر سوچتا۔ لہٰذا میں نے آصف کے ساتھ ہادیہ کے رشتے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس بار میرے والدین نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ لڑکا بیرون ملک نہیں ہونا چاہیے، ہماری بچی جو ہے یہ پہلے بھی خوش نہیں رہی ہے۔ ہمیں اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب ہم نے شادی کروا دی، لیکن میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب کیونکہ اسے عادت پڑ چکی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ لڑکا اچھا ہے، اس کی شادی کروا دو۔ خیر میری چوائس تھی، میری پسند تھی، اور میرے گھر والوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے اس بات پر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا، اور میں نے آصف کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہادیہ کی کروا دی، اور ہادیہ کی شادی آصف کے ساتھ ہو گئی۔ وہی ہوا جو کہ عین میری مرضی کے مطابق تھا، میری منشا کے مطابق تھا۔ وہ بس چھٹی لے کر کے آیا، 15-20 دن مہینہ اس نے گزارا، اور اس کے بعد وہ بھی دبئی واپس چلا گیا۔ اس کے دبئی واپس جاتے ہی
اب میں اس کی والدہ سے ملنے کے بہانے اکثر ان کے گھر چلا جاتا، اپنے دفتر سے اپنے کام سے ٹائم نکال کر کے وہاں پر چلا جاتا۔ وہ بوڑھی عورت جو کہ صحیح طریقے سے چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھی، اسے چلنے پھرنے کے لیے بھی باقاعدہ ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ اس کا سہارا میں بن چکا تھا، اس کا سہارا ہادیہ بن چکی تھی۔ ہادیہ اس کی خدمت کر رہی تھی، اچھے طریقے سے خدمت کر رہی تھی، کیونکہ ہادیہ کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک تیسرا گھر ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنا وقت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ پھر وہی ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ میں اتنا نادیہ کو ٹائم نہیں دیتا تھا کہ جتنا وقت میرا ہادیہ کے ساتھ گزرتا تھا، اور میں اور ہادیہ جو ہے وہ اپنی اس زندگی میں خوش تھے۔ ہمارے لیے یہی زندگی ہو کر کے رہ گئی تھی، ہمارے لیے یہی خوشی ہو کر کے رہ گئی تھی، اور ہم نے اسی کو ہی اپنی زندگی کو اپنا لیا تھا۔ پھر کہتے ہیں نا کہ چڑھتے چڑھتے آسمان نہیں چڑھتی، ایک دن کٹ کے نیچے گرتی ہے۔ ایک روز ایک ایسا ایکسیڈنٹ کہ جس نے مجھے دونوں ٹانگوں سے مفلوج کر دیا۔ شاید یہ عذاب تھا جو کہ مجھ پر پڑا تھا، اللہ کی لاٹھی تھی، وہ بے آواز لاٹھی تھی جو کہ میرے سر آن پڑی تھی۔ مجھے بجائے اس کے کہ میری بیوی نے توبہ کی تھی اور مجھے ہادیہ کو بھی سیدھے راستے پر لانا چاہیے تھا، لیکن میں نے کچھ اور سوچا تھا، میں نے تو کچھ اور کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور میں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی تھی، اور یہ عذاب میرے سر آن پڑا تھا۔ اور یہ عذاب اس قدر تھا کہ میری دونوں ہی ٹانگیں بالکل بیکار ہو کر کے رہ گئی تھی۔ اگرچہ میرے پاس پیسہ بھی تھا، میرے پاس اختیارات بھی تھے، میرے پاس میری جاب بھی تھی جو کہ ظاہری بات ہے سرکاری تھی، اور سرکار کی طرف سے ہی میرا علاج بھی کروایا جانا تھا، لیکن پھر بھی اپنی دونوں ٹانگوں پر صحیح طریقے سے چلنے میں مجھے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ یہ بات وہ بات تھی کہ جو مجھے میرے ڈاکٹروں نے بتا دی تھی۔ میں ہاسپٹل میں تھا، مجھے دونوں ٹانگوں پر پلسٹر تھا، پٹیاں لگی ہوئی تھیں، چلنے پھرنے ہلنے کے قابل نہیں تھا۔ ہادیہ، نادیہ، میرے گھر کے باقی افراد میرے پاس کھڑے تھے، انہیں اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ ہادیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ جب وہ مجھ سے جدا ہونے لگی اور وہاں ہاسپٹل سے واپس اپنے گھر کے لیے جانے لگی تو میرے پاس آئی، اس نے قریب آ کر کے میرے کان میں کہا، شاید یہ ہم دونوں کے گناہ کی سزا ہے جو کہ مجھے اس شکل میں، تمہیں اس شکل میں، اور مجھے پتہ نہیں ابھی کس شکل میں ملے گی۔ میں نے کہا کہ کوشش کرو توبہ کر لو، توبہ کرنا بہتر ہے، تم اس سزا سے بچ جاؤ گی۔ اس نے کہا ہاں، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر مجھے توبہ کرنے کے باوجود بھی کوئی سزا ملتی ہے تو میں اسے اپنا حق، اپنا نصیب سمجھ کر کے قبول کروں گی۔ یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے چلی گئی، میرے گھر والے بھی چلے گئے، نادیہ بھی چلی گئی۔ نادیہ واقعی اپنی زندگی کو بدل چکی تھی، جب سے وہ میری بیوی بنی تھی اس نے اپنا راستہ ہی بدل دیا تھا، بلکہ اس نے اپنا راستہ اسی وقت بدل دیا تھا جب اس نے اپنی بھائی کی میت کو دیکھا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ دبئی سے آئی تھی، اور اس وقت اس نے اپنا راستہ بدل دیا تھا۔ اب میں ہاسپٹل میں تھا اور ایک لمبا علاج تھا جو کہ میرا چلنا تھا، پتہ نہیں کب ٹھیک ہونا تھا کب نہیں ہونا تھا۔ 1 سال کا عرصہ ڈاکٹر لوگ بتاتے تھے، شاید میرے گناہ اس قدر زیادہ تھے کہ یہ 1 سال کا عرصہ میرے ان گناہوں کے کفارے کے لیے کم تھا۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ 1 سال کچھ بھی نہیں ہے میرے گناہوں کے کفارے میں۔ میں اب استغفار کرنے لگا تھا، میں نے باقاعدہ اللہ کو یاد کیا تھا، اب میں اللہ کے آگے جھکنے لگا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھ کے ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی اب اللہ کو یاد کرنے لگا تھا۔ میں وضو تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے تیمم کے لیے مٹی منگا لی تھی، میں وہاں پر بیٹھ کر کے تیمم کرتا اور وہیں پر بیٹھ کر کے نماز ادا کر لیتا۔ ایک سکون تھا، ایک اطمینان تھا جو کہ مجھے آنے لگا تھا۔ میرے گھر کے افراد مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ ہادیہ کو بھی میں نے دیکھا کہ اب اس نے باقاعدہ سے برقع، حجاب اور اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اس نے بھی اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک اچھے کام کے لیے وقف کر لیا تھا۔ وہ اپنی ساس کی خدمت کرنے لگی تھی کہ شاید اسی ذریعے سے اس کے گناہ دھل جائیں۔ اس کا شوہر آتا تھا، کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح آتا تھا، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کے لیے حلال تھا، وہ اس کا حق تھا، وہ تھا
کہ جس کے ساتھ اس کی زندگی تھی، جس کے ساتھ اس کا نکاح تھا، جو اس کے لیے سب کچھ تھا، چاہے وہ نزدیک تھا چاہے وہ دور تھا، لیکن وہی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور جو بھی تھا سب غلط تھا، حرام تھا، اور سب آگے جا کر کے اس دنیا سے گزر کر کے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی صرف سزا ہی تھی، عذاب ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس بات کو ہادیہ نے بھی سمجھ لیا تھا، اس بات کو میں نے بھی سمجھ لیا تھا، اور اس بات کو نادیہ نے بھی سمجھ لیا تھا، کیونکہ ہم تینوں ہی اس بات کو اب سمجھ چکے تھے، اس لیے ہم تینوں اپنے اپنے گھروں تک، اپنی اپنی ذات تک محدود ہو کر کے رہ گئے تھے۔ 1 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں کہ وقت رکتا نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گزر جاتا ہے، اور میرا وقت بھی گزر گیا، اور اس وقت کے گزرنے میں ظاہری بات ہے کہ میں ایک دفعہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ شروع میں لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، بیساکھی کے سہارے چلتا تھا، پھر مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ اپنے پاؤں پر وزن ڈالیے، میں نے اپنے پاؤں پہ وزن ڈالنا شروع کیا، تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کیا، اور رفتہ رفتہ میں بالکل صحیح ہو گیا۔ شاید میری یہی سزا تھی جو میں نے بھگت لی تھی۔ نادیہ ایک اچھی بیوی کی طرح ہر خوشی اور غم میں میرے ساتھ تھی، وہ اپنے گئے دنوں کو برے الفاظ میں یاد کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ میں نے خود ہی اپنی جان کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہادیہ اب سدھر چکی تھی، اس نے بھی اپنا راستہ بدل دیا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طریقے سے گزر گیا۔ میں ایک شہر کے روم سروس میں اس وقت موجود تھا، یہ ہوٹل تھا، میں یہاں پر بیٹھا تو ایک لڑکا نوید میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ یہاں بڑی بہترین روم سروس ہے، لڑکی دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، ایسی لڑکی کہ جو دیکھیں گے عش عش کر اٹھیں گے۔ اس نے میرا من بنا دیا، اگرچہ کہتے ہیں کہ میں توبہ کر چکا تھا، لیکن وہ ایک قوال نے اپنی قوالی میں کیا خوب کہا ہے کہ میں نے 1000 بار توبہ کی اور کر کے توڑ دی، میں نے 1000 بار توبہ کی اور کر کے توڑ دی، اب تو میری توبہ کہ میں توبہ بھی کروں۔ اس روز اتنے عرصے بعد اپنی بیماری سے اٹھ کر صحت یاب ہوا، بہت عرصہ تک اس چیز کو اوائڈ کیا، پہلی بار جی چاہا کہ چلو یار ایک رات کے لیے ہی صحیح۔ میں نے نوید کی بات کو مان لیا، کمرہ تو ظاہری بات ہے مجھے میری کمپنی کی طرف سے دیا گیا تھا، سہولیات بھی تھی کھانے پینے کی۔ اب میں اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا، میں اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا، اور من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر میں اسی راستے پہ جانے جا رہا ہوں کہ جس راستے کو میں نے چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بہرحال ایک ہی دفعہ، چلو جاتے جاتے ایک دفعہ ایک غلطی اور صحیح، ایک گناہ اور صحیح، یہی سوچ لیا تھا۔ اس بات کو سوچ کر کے میں انتظار کر رہا تھا۔ آج قریب 2 سال 1.5 سال گزر چکا تھا، 1 سال تو میری بیماری میں، اور پھر 6 7 8 مہینے مجھے اس کام کو چھوڑے ہوئے۔ 10 بج چکے تھے، میں اپنے کمرے میں بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ آج پھر کوئی لڑکی، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی مجبوری، کوئی کسی بھی کام کا، کسی بھی دنیا داری کا شکار آئے گی۔ چلو کوئی نہیں، جاتے جاتے اور صحیح، ایک دفعہ اور صحیح۔ دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک لڑکی مکمل لبادہ میں، اس نے سیاہ برقع اوڑھ رکھا تھا، اس کی نظر مجھ سے 4 ہوئی، میری نظر اس سے 4 ہوئی۔
اب کی بار تو میں برقعے میں بھی اسے پہچان گیا تھا۔ میں نے کہا ہادیہ تم؟ کہنے لگی بھائی آپ اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ گئی۔ میں نے کہا ہادیہ تم نے تو چھوڑ دیا تھا، توبہ کر لی تھی۔ اس نے کہا تھا ہائے ظالم، میں نے 1000 بار توبہ کی کر کے توڑ دی، اب تو میری توبہ کہ میں توبہ بھی کروں۔ نہیں کاٹی جاتی وہ زندگی مجھ سے۔ میرا شوہر 10 11 مہینے باہر رہتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا، بہت کچھ۔ ایک دفعہ میری آپ کی طرف بھی نظر گئی، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نادیہ بھابی کی طرح بالکل نیک ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، صرف میں اکیلی تڑپنے کے لیے رہ گئی تھی۔ وہ بزرگ عورت جس کی میں دن رات خدمت کرتی ہوں، اس بیچاری کو یا پھر میرے علاوہ یا اس کے علاوہ وہاں پر گھر میں ہوتا ہی کون ہے؟ میں تنگ آ گئی تھی۔ میں نے توبہ کی لیکن توڑ دی۔ یقین کریں بھائی، انسان کسی کے ساتھ بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسے شوہر کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا کہ جو مہینوں آپ کے پاس ہی نہ آئے، دور رہے۔ میں نے کہا ہادیہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جو میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی سمجھائی تھی کہ 10:30 یہاں پر بھی بجنے والے ہیں، تم روم سروس کے لیے آئی ہو، تمہارا میرا ایک ریٹ طے ہو چکا ہے، آؤ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، پچھلی باتوں کو فراموش کر کے بیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ لائٹ بجھ چکی تھی اور پھر ہادیہ بھی اس بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور میں بھی اس بیڈ کی طرف بڑھ گیا جو کہ اس ہوٹل کے کمرے میں لگا ہوا تھا۔ بات گزر گئی، رات گزر گئی، پھر سے ہم لوگ اسی روٹین پر آ گئے تھے۔ ہمیں بدل نہیں سکا تھا وقت، شاید ہمارے نصیب میں تھا نہیں۔ میں اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا، لیکن ایک غلطی کرنے کے چکر میں پھر سے میں اسی غلطی کے چکر میں لگ گیا۔ صرف ایک نادیہ ہی تھی کہ جو اپنے آپ کو بدل چکی تھی۔ میں اور ہادیہ چاہ کر بھی ایک دوسرے کو بدل نہیں پا رہے تھے۔ ہم ہر بار شرمندہ ضرور ہوتے تھے، شاید یہ شرمندگی ہمارے ضمیر کے ساتھ ہماری لڑائی تھی، لیکن ہم اس بات سے باز نہیں آ رہے تھے۔ میں اپنے ایکسیڈنٹ کو بھول گیا تھا اور اس نے بھی اپنے زخموں کو فراموش کر دیا تھا۔ اب ہمیں ہوٹلوں کلبوں میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ایک بیمار مائی تھی جو کہ اپنے بیٹے کو دبئی بھیج کر کے بیچاری خود پچھتا رہی تھی۔ وہ گھر ہمارے لیے ایک بہترین ٹھکانہ تھا۔ میری اور ہادیہ کی ملاقاتیں اسی گھر میں ہوتی تو بہتر تھی، کیونکہ باہر دنیا داری کا بھی خطرہ تھا اور بھی بہت سے خطرے تھے۔ اس لیے جو بات گھر کے اندر رہ کر کے ہو جائے وہی اچھی، جو کام گھر کے اندر ہو جائے وہی اچھا۔ شاید زندگی کا ایک سخت وقت مجھ پر آیا تھا کہ جو مجھے سمجھانا چاہتا تھا کہ اب بھی وقت ہے کہ تو ان کاموں سے باز آ جا، لیکن وہ وقت گزر گیا تھا، لیکن میں نہیں سدھرا تھا۔ اسی طریقے سے ہادیہ میری حالت کو دیکھ کر کے توبہ کر بیٹھی تھی، لیکن پھر وہ توبہ اس کی ٹوٹ گئی، میری بھی توبہ ٹوٹ گئی، اس کی بھی توبہ ٹوٹ گئی۔ وہ جیسے کہا ہے نا کہ کسی قوالی میں کسی قوال کا مصرع ہے کہ میں نے 1000 بار توبہ کی اور توبہ کرتا ہی چلا گیا،
لیکن ہر بار توبہ کو توڑ دیتا. اب میری توبہ کہ میں توبہ بھی کروں. شاید میرا اور ہادیہ کا بھی اسی مصرعے والا حساب ہو چکا تھا. ہم دونوں توبہ کرتے تھے اور پھر توبہ توڑ دیتے تھے. لگتا نہیں تھا کہ ہم توبہ کریں گے. اب تو ہماری توبہ کہ ہم توبہ بھی کریں. میں اور ہادیہ شاید یہی زندگی گزارنے پر مجبور تھے.